سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ رانا ثناء اللہ نے رابطہ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے۔ سنو راؤنڈ اپ میں گفتگو کرتے ہوئے عمران اسماعیل نے کہا کہ بالآخر ہم ہی اڈیالہ جیل جا کر بانی تحریک انصاف سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو سیاسی نابالغ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے سیاسی قد پر کونسلر تک نہیں بن سکتے۔ نمبر 1 تو حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، ان کی آفر آئی ہے۔ سو نمبر 1 تو یہ کہ حکومت تیار ہے، سو لیٹس ناٹ وزٹ دیٹ ایریا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حکومتی کسی کی جانب سے آفر آئی ہے مذاکرات کے لیے، دیٹس واٹ یو آر سیئنگ؟ اللہ صاحب نے کل ہی رانا صلی اللہ صاحب نے دوبارہ آفر کی ہے کہ بیٹھیں بات کریں، ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی تو یہی ہونا ہے کہ ہم جا کے عمران خان صاحب سے ملیں گے، بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ جو وکلا حضرات ہیں ان کی بڑی عزت ہوگی کورٹ میں اور ان کے اپنے پروفیشن میں، لیکن سیاسی نابالغ نہیں یہ لوگ۔ یہ سلمان اکرم راجہ انوال یہ سب سیاسی بالغ لوگ نہیں ہیں، یہ تو الیکشن کاؤنسلر کا بھی نہیں لڑ سکتے، یہ کدھر سے پی ٹی آئی لیڈ کریں۔ جمعیت علماء اسلام نے ایک بار پھر 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 27ویں ترمیم آئین اور قانون کے مطابق نہیں، ایک دوسرے کی بالادستی کی بجائے آئین کی بالادستی کو دیکھنا چاہیے۔ فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا 78 سال طویل افغان پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو کسی بھی ایسی فورس کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس کا نشانہ فلسطینی ہو۔ جب قرآن، حدیث، فقہ اور ان علوم کو نصاب سے خارج کیا جائے گا تو امت مسلمہ کے رہنمائی کے لیے علماء کرام نے ایک کردار ادا کیا ہے، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر اس بارے میں سنجیدہ ہو کہ مشترکہ نصاب تشکیل دیا جائے تو اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن دینی علوم اور مدارس کے خاتمے کا جو رویہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ مغرب کا ایجنڈا ہے، اور اس مغرب کے ایجنڈے کو اپنا ایجنڈا کہہ دینا یہ میرے نزدیک کہیں بھی جائز بات نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے افغانستان کی، اس پر بھی ہمیں ڈیبیٹ کرنا چاہیے، اس پر بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ بادشاہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک کوئی بھی پاکستان دوست حکومت ہمیں نہیں ملی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہمارا اپنا افغان پالیسی کا فیلئر تو نہیں ہے۔ اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح قرآن و سنت کو پس پشت پھینک کر صرف اقوام متحدہ کے منشور کی پیروی میں قانون سازی کی ہے؟ ہم نے حلف کسی اور چیز کا اٹھایا ہے، ہم پیروی کسی اور چیز کی کر رہے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ آئیں ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ افغان رجیم کو دہشت گردوں سے لا تعلقی کرنا چاہیے۔ پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر طاقت کا توازن برابر کر دیا۔ دینی طبقہ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو رہی ہو، KPK میں ہو رہی ہو، اور یہ جو خوارج ان کا جو تانے بانے ہیں وہ جا کر افغانستان سے ملتے ہیں، جس کا بارہا افغانی حکومت کو اظہار کیا گیا، فارن آفس کے تھرو کیا گیا، انٹرنیشنل میڈیا کو بتا کر کیا گیا۔ جو لوگ وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں ان سے لا تعلقی کا اعلان افغانستان کو بھی کرنا چاہیے۔ پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر اس خطے میں طاقت کے توازن کو برابری کی بنیاد پر لا کر کھڑا کر دیا۔